صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت میں اور آپ مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے یہ جو مجلس، یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کے لیے حاضر ہونا، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حاضر ہونا، خدمت کے لیے حاضر ہونا، میں نے عرض کیا اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کو میں ایک واقعے سے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے بھائی، نیکی کی قدر و قیمت وہ لوگ پہچانتے ہیں جو نیکی کرنے کے عادی ہیں، جن کو پتہ ہے نیکی کیا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس ہیں، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی شخص کی اتنی نیکی ہوں گی جتنے یہ آسمان کے ستارے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اتنی نیکیاں ہیں۔ تو پوچھا کس کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اس نے اتنی نیکیاں کی ہیں، یہ آسمان کے ستارے گویا کہ اس کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اس سے میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ لوگ نیکی کو پہچانتے بھی تھے، نیکی کے قدردان، بلکہ نیکی کے حریص اور لالچی تھے۔ جیسے میں اور آپ دنیا کے حریص اور لالچی ہیں، وہ نیکی کے ایسے حریص تھے کہ کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور جو شخص جس کام میں ماہر ہو، اس کو اس چیز کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں اگر غلے کا کاروبار ہوتا ہے، آڑتیے لوگ یہاں موجود ہیں، تو جو آڑت کا کاروبار کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مونجی کا ریٹ کب اوپر جاتا ہے، کب نیچے آتا ہے، کون سی مونجی ہوتی ہے جس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، کون سے چاول ہوتے جن کا ریٹ کم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ وپاری ہے، آڑتی ہے، اور جو کاروبار کر رہا ہے اس کو جنس کے ریٹ کا پورا پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اعلیٰ کوالٹی کون سی ہے اور ہلکی کون سی ہے۔ میرے سے آپ پوچھیں گے تو مجھے تو نہیں پتا چلے گا، میں تو کہہ دوں گا سارے چاول ایک کو جائیے، سب چاول ایک جیسے ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ لیکن جو چاولوں کا کاروبار کرنے والا ہے، جو آڑتی ہے، جس نے چاولوں کی ساری جنسوں کو معلوم کیا ہوا ہے، اس سے پوچھیں تو وہ بتا دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جن کو آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، وہ نیکی کے آڑتی تھے، وہ نیکی کی جنس پہچانتے تھے، خود نیکی میں بڑا اعلیٰ کمال حاصل کیا ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ وزنی نیکی کون سی ہوتی ہے، وزنی نیکی کون سی ہوتی ہے، یا وہ نیکی بتاؤ جس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو نیکی کا کاروبار کر رہا ہے اس کو تو پتا ہوگا، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں۔ تو ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ لوگ تو نیکی کے وپاری تھے، نیکی کے آڑتی تھے، اللہ کے نبی نے کہا آپ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ذرا کسی قیمتی نیکی کو بتا دو جس کی قیمت مارکیٹ ویلیو سب سے زیادہ ہو، جو سب سے مہنگی نیکی ہو، تاکہ ہم بھی وہ کر لیں۔ وہ نیکی ایک ہوگی لیکن اس کی قیمت اور وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جو نیکی کے ماہر ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں سب سے قیمتی نیکی کون سی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، ان کو بہت اونچا کمال عطا فرمایا تھا۔ ایک میرے نبی کے دائیں جانب بیٹھتے تھے، ایک بائیں جانب بیٹھا کرتے تھے، اور آپ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے،
हाकज़ा, जैसे हम अब बैठे हुए हैं इसी तरीके से क़यामत के दिन हम खड़े भी होंगे। यानी जब मैं कब्र से निकलूंगा तो मेरे दाएं बाएं अबू बकर और उमर होंगे। जैसे अल्लाह ने दुनिया में हमें इकट्ठा रखा है, आखिरत में भी हम यूं उठेंगे। इतनी रफाकत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आपस में नेकी का मुकाबला भी बहुत था और इस तलाश में रहते थे कि एक दूसरे से आगे निकल जाएं। एक मौके पर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने सोचा कि आज मौका है, आज अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा, और अपने घर में से आधा माल लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। हालात अच्छे थे, देखा कि आजकल मेरे पास मालो दौलत ज्यादा है, अबू बकर के पास कम है, तो जिस दिनों में पैसे जरा ज्यादा हो तो आदमी हाथ खुला कर लेता है। तो हज़रत उमर ने सोचा कि आज इंशाअल्लाह मैं आगे निकलूंगा, तो इन्होंने अपना आधा माल लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। इतनी देर में हजरत अबू बकर भी आ गए, तो आपने सवाल ये कर दिया कि ये बताओ पीछे क्या छोड़कर आए हो। ये लेके आए ये नहीं पूछा, ये पूछा कि भाई घर में भी कुछ छोड़ के आए हो। अबू बकर से पूछा कि घर में कुछ छोड़ के आए हो, तो अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया हूं। और हज़रत उमर से पूछा भाई तुम बताओ तुम पीछे क्या छोड़ के आए हो, तो अर्ज किया या रसूलल्लाह, आधा माल लेके आया हूं, आधा माल घर भी छोड़ के आया हूं। जब जवाब सामने आ गया तो हज़रत उमर को एहसास हो गया कि मियाँ इस आदमी से आगे निकलना बहुत मुश्किल काम है, ये तो हर मौके पर हमारे से आगे निकल जाता है। मैंने कहा नेकी में हिर्स थी और होनी चाहिए, अल्लाह ताला इसको देखना चाहते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर से एक दफा एक सवाल किया था। वो सवाल मेरे और आपके लिए है, जो मैंने अभी आपसे बात कही उसका जवाब है। उसमें सवाल ये किया कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल, मेरी आपसे दरखास्त है, मैंने पूरी जिंदगी जितनी नेकियां की हैं और कमाल दर्जे की नेकियां की हैं, आसमान के सितारों के बराबर नेकियां की हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी दरखास्त है। वो दरखास्त ये है, मेरी सारी नेकियां आप ले लें, मेरी सारी नेकियां आप ले लें। आप मुझे एक दिन और एक रात की नेकियां दे दें। एक दिन, तुम्हारी जिंदगी का एक दिन और तुम्हारी जिंदगी की एक रात, वो नेकियां मुझे दे दो और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तुम ले लो। वो कौन सा दिन और कौन सी रात थी कि जिसमें अबू बकर ने कोई नेकी की है और उमर की नजर में वो पूरी कायनात से सबसे ऊंची नेकी है। इसलिए कि उमर व्यापारी है नेकियों का, और उमर जानता है किस नेकी की कीमत सबसे ज्यादा होती है, किसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो हज़रत उमर ने कहा जनाब एक दिन चाहिए और एक रात चाहिए, मेरे से सारी जिंदगी की नेकी ले लो। अबू बकर ने पूछा वो कौन सा? कहा एक तो वो रात जो तुमने मेरे नबी की हिफाजत के लिए गारे सौर के अंदर गुजारी थी। जब मेरे नबी को लेकर गए थे तो वहां पर जाकर महफूज हुए, तो तुमने नबुव्वत की हिफाजत के लिए कि नबी के जिस्म को, नबी की जात को कोई तकलीफ ना पहुंचे, अबू बकर इस पे नछावर होने के लिए तैयार है। वो रात जो तुम मेरे नबी की हिफाजत करते रहे, वो रात मुझे दे दो, इसलिए कि नबी की जात की हिफाजत करना ये इस कायनात की सबसे बड़ी नेकी। नबी की जात की हिफाजत करना, पहरा देना अपने नबी का, मैंने कहा ये इस कायनात की सबसे बड़ी नेकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब सैयदना उमर फारूक कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो रात हमें दे दो जो तुम हमारे नबी की हिफाजत और चौकीदारी उस गार के अंदर कर रहे थे। तुम्हारी उस नेकी का वजन इतना है, मेरी पूरी जिंदगी की नेकी ले लो, वो रात की दे दो। तो वहां अबू बकर ने क्या नेकी की? तहज्जुद पढ़ी थी? कोई और जिक्र अस्कार किया था? नहीं, वो एक नेकी थी, वो ये कि अपने नबी की हिफाजत और चौकीदारी की थी कि नबी जी मैं आपका खादिम हूं, आप पे आंच नहीं आने दूंगा, मैं आपकी जात की निगरानी, हिफाजत, चौकीदारी
جو بھی کہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک رات کی نیکی ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر یہ تو رات ہے، ایک دن بھی دے دو. کہا دن کون سا لینا چاہتے ہو؟ کہا دن وہ ہے، پہلے تم نے میرے نبی کی ذات کی حفاظت کی، اب نبی تو دنیا سے چلے گئے، اور پھر تم نے میرے نبی کی صفت جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جب تم جنگ کا آرڈر دے رہے تھے کہ بھئی آج اس سے مٹھ بھیڑ کرنی ہے جس نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، وہ جو تم قیادت سیادت اور آرڈر کر رہے تھے وہ ختم نبوت کے نام پر امت مسلمہ نے جو آپ کے زیر اثر ہو کر لڑائی لڑی تھی وہ اس ایک دن کی نیکی کا ثواب بھی مجھے دے دو. اس لیے کہ اس دن کیا کر رہے تھے؟ اس دن ابو بکر جو ہے وہ میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کر رہے تھے. تو نبی کی ذات کی حفاظت اور نبی کی ختم نبوت کی حفاظت، ابو بکر کی یہ دو نیکییں، رات میں جو نیکی کی وہ نبی کی ذات کی حفاظت کی نیکی تھی، اور میں نے کہا مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو نیکی کی وہ میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی نیکی تھی. عمر کی آنکھوں سے اور عمر کے دماغ سے پوچھو کہ ابو بکر کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو انہوں نے کسی اور عبادت کا تذکرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ابو بکر کی زندگی کی یہ دو نیکیاں ہیں، ایک رات میرے نبی کی حفاظت کی اور ایک دن کے اندر میرے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی. تو کہا میری پوری زندگی کی نیکیاں تم لے لو اور یہ دن اور رات کی نیکی مجھے دے دو، مجھے یہ سودا منظور ہے. میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا بھائی کہ سب سے بڑی نیکی کائنات کی کون سی ہے؟ تو آپ لوگ تو نہیں مجھے بتا سکتے، اس واسطے کہ تسی چوڑا ماڑے ہو، چوڑ بیچتے ہو، چوڑ کھاندے ہو، یہ تو تم بتا سکتے ہو، لیکن نیکی کون سی اونچی ہے یہ تم نہیں بتا سکتے، نہ میں بتا سکتا ہوں. یہ بتانے کی اتھارٹی اور اختیار اگر کسی کو ہے وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ابو بکر کی ساری زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہماری نظر سے دیکھو تو ذات نبوت اور ختم نبوت یہ دو کام ایک رات کو کیا ہے، ایک دن کو کیا ہے. عمر کہتے میری پوری زندگی کی نیکیاں لے کر یہ دو نیکیاں مجھے عطا کر دی جائیں. تو بھائی ذات نبوت وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن ختم نبوت تو آج بھی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ تو اگر یہ نیکی میں اور آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور کرتے وقت یہ احساس بھی اللہ میرے اور آپ کے دل میں پیدا فرما دے کہ اگر میں اور آپ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عقیدے سے کیجئے کہ عمر کی نظر میں روئے زمین پر سب سے بڑی نیکی یہ سمجھی جائے گی کہ آپ اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. تو بھائی کرو گے اس کی کوشش اور اس کو بڑی نیکی بھی سمجھو گے؟ اور اس کا بڑی نیکی ہونا کسی مولوی نے دسیا یا جناب سیدنا عمر فاروق نے بتایا ہے؟ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بتایا ہوا ہے. تو اس لیے آئندہ یہ نیکی بھی کرنی ہے، کی سب سے بڑی نیکی بھی سمجھنا ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ توجہ سے اس نیت سے سنیں کہ بھائی یہ میری حفاظت کے ہتھیار ہیں، اگر ہتھیار ہوں گے تو میں حفاظت کر سکوں گا، خالی ہاتھ تو کوئی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے چور اور ڈاکو سے حفاظت کے لیے اپنے پاس کسی گن کا رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اس نقطۂ نظر سے آج بات سننی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم سب یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو یہ ابھی میں نے آپ سے پہلی بات کی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین عطا فرمایا ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. تو بھائی بتائیے یہ جو دین اللہ نے دیا ہے اس پورے دین کی مجھے اور آپ کو حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام دیا ہے اس کو لاوارث چھوڑ دینا ہے یا اس کی حفاظت اور چوکی داری کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے؟ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں
تو ہمارے ذمے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں۔ دین کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، میں اس کو ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں، پھر بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد کا مین گیٹ ہے، رات کو جب آپ جاتے ہیں تو وہ مین گیٹ کو بند کر دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر گیٹ کھلا رہے تو خطرہ ہے رات کو کوئی چور آئے، پنکھے اتار کے لے جائے، سپ اٹھا کے لے جائے، کچھ بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ گیٹ کھلا ہوا ہے۔ لیکن اگر گیٹ بند ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، تو گیٹ کا بند ہونا یہ اندر کی تمام چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی ہے کہ اندر والی چیزیں محفوظ ہیں، اس لیے کہ باہر کا مین گیٹ وہ بند ہے اور اس کو تالا لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ مثال سمجھ گئے ہیں تو اب میں اگلی بات کہتا ہوں۔ بھائیو، آپ کے دین میں قرآن موجود ہے، آپ کے دین میں آپ کا کعبہ موجود ہے، آپ کے دین میں آپ کی نماز موجود ہے، آپ کے دین میں جہاد کا حکم موجود ہے، یہ ساری دین کی چیزیں ہیں۔ یہ جو ساری دین کی عمارتیں اور چیزیں ہیں، ان کا مین گیٹ کون سا ہے تاکہ ہم اس کو بند رکھیں، یہ چیزیں محفوظ رہیں۔ تو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، دین کی تمام چیزوں کی حفاظت وہ اللہ نے ایک چیز میں رکھی ہے، اور وہ ایک مین گیٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے ختم نبوت۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ختم نبوت۔ اگر ختم نبوت کا گیٹ بند ہے، محفوظ ہے، تو یاد رکھیے آپ کا دین محفوظ ہے۔ اور اگر ختم نبوت کو ختم کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ مین گیٹ کھول دیا، جس کا دل چاہے اندر آ جائے۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ، آپ پہلے برخوردار سے سن رہے تھے کہ ہمارے نبی آخر الزماں اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا، آپ جو دین دے کر جائیں، جو قرآن دے کر جائیں، جو قبلہ دے کر جائیں، جو احکام دے کر جائیں، وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے گا، جیسے دنیا میں بہت سارے جھوٹے لوگوں نے دعویٰ کیا، آپ کے قریب میں ایک بہاءاللہ ایرانی شخص گزرا ہے، اس نے نعوذ باللہ پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر جو آپ کا دین اور آپ کا قرآن ہے تو آپ اپنے دین کو دین اسلام کہتے ہیں، اس نے کہا تھا نہیں، جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کو دین بہا کہا جائے۔ آپ اپنی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اس نے کہا جو میں کتاب لے کر آیا ہوں اس کے مقابلے میں اس کو کتاب اقدس کہا جائے۔ اور آپ اپنے بیت اللہ کو جو مکہ میں ہے قبلہ کہتے ہیں، اس نے اس کے مقابلے میں اسرائیل کے اندر باقاعدہ ایک جگہ جسے عکا کہا جاتا ہے اس کو قبلہ قرار دیا۔ تو جب نبوت کا دروازہ اس نے کھولا تو دین اسلام کے مقابلے میں دین بہا لایا، قرآن کے مقابلے میں کتاب اقدس لایا، اور بیت اللہ کے مقابلے میں دوسرا بیت اللہ لے آیا۔ یہ بتا دیا کہ اگر ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈال دے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نئی شریعت لا سکتا ہے، وہ نئی کتاب لا سکتا ہے، وہ نیا دین لا سکتا ہے۔ تو جب وہ نئی کتاب، نئی شریعت، نیا دین، نیا قبلہ اور کعبہ لے کر آئے گا تو بھائیو آپ کا دین تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ پورے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے اندر رکھی ہے۔ جب تک ختم نبوت کا یہ گیٹ رہے گا تو دین کے اندر کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور خدا نہ خواستہ ختم نبوت کا گیٹ کھول دیا جائے تو میں نے کہا یہ چور ڈاکو آ کر ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی نے جو انگریز کا لگایا ہوا ایک پودا تھا جس اس خاندان کی گھٹی میں تھی اور انگریز کے لیے ہر کام کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد میری امت میں قیامت تک باقی رہے گا۔ اور لیکن یہ جھوٹا نبی جب آیا، اس کو نبی بنایا انہوں نے اس لیے تھا کہ احکامات کو تبدیل کر دیں، تو اس نے آ کر ایک اعلان یہ بھی کیا کہ میں جہاد کو منسوخ کرتا ہوں۔
میں جہاد کو ختم کرتا ہوں. تو میں نے کہا احکامات شریعہ میں تبدیلی وہ نبوت کے دعوے کے بعد ہوتی ہے، نبوت کے دعوے سے پہلے نہیں ہوتی. تو دوسری بات میں نے آپ لوگوں سے مثال دے کے سمجھائی ہے کہ پورے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو بھائیو کس کی حفاظت کرو؟ ختم نبوت کی. اگر ختم نبوت کی حفاظت ہے تو گیٹ بند ہے، انشاءاللہ اندر والی چیزیں محفوظ ہیں. اور اگر ختم نبوت کی حفاظت نہیں ہے تو پھر تمہاری اندر کی چیزیں، تمہارا دین کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا. تو ہم ختم نبوت کی جو خدمت کریں گے وہ یہ سمجھ کر کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عمل ہمارے پورے دین کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی کچھ کہ ختم نبوت کی خدمت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پورے دین کی حفاظت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اس لیے بھائیو ختم نبوت کا کام یہ سمجھ کے بھی کرنا ہے. پہلی بات میں نے کہی تھی کہ ختم نبوت کی حفاظت کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے اور حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے. دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کہی ہے کہ پورے دین کی اگر آپ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ تم ختم نبوت کی حفاظت کرو. انشاءاللہ جب یہ گیٹ بند ہوگا تو کوئی چور اندر نہیں آ سکے. تیسری بات، جو بڑے کام ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی. چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، اور اگر آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. آپ نے یہ مملکت خداداد پاکستان بنایا، آزادی دی، تو اس کے لیے کتنی قربانی آپ کو دینی پڑی؟ لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، پھر جا کر آپ کو یہ ایک آزاد مملکت اور اسٹیٹ ملی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے کاز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، بڑے کام کے لیے قربانی بھی کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہوتی ہے. دین میں بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں، سب سے بڑی قربانی اس امت نے جو پیش کی ہے وہ ختم نبوت کے لیے پیش کی. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد جب یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر ان کے مقابلے کے لیے خالد ابن ولید کی نگرانی میں بھیجا ہے، اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد کم و بیش، جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 کے قریب ہے. 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں تقریباً 700 صحابہ اکرام وہ ہیں جو قرآن پاک کے حافظ تھے، اور بہت سارے صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے. بدری صحابہ 1200 صحابہ، اور جن میں 700 میں نے کہا قرآن کے قاری، حافظ اور قرآن کی تعلیم دینے والے، یہ لوگ شہید ہوئے ہیں. اس واقعے سے پیچھے چلے جائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک جو صحابہ اکرام کی تعداد شہید ہوئی ہے وہ 250 کے قریب بنتی ہے. وہ بہت مختصر ہے، 250 سے تھوڑا اوپر نیچے جو ہے اس کی تعداد نکل رہی ہے. تو اس پورے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زمانہ، آپ کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے. ایک طرف 23 سال کے زمانے میں اتنی تھوڑی تعداد شہداء کی، اور ایک طرف ایک میدان جنگ ہے، اور یہاں مشرکین سے لڑائی نہیں ہے، یہاں منافقین سے لڑائی نہیں ہے، یہاں لڑائی ہوئی ہے ختم نبوت کے ڈاکو کے ساتھ، کہ جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، اس ڈاکو کا مقابلہ کرتے ہوئے 250 یا 500 صحابہ شہید نہیں ہوئے بلکہ 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے. اتنی بڑی قربانی یہ چھوٹے کام کے لیے نہیں دی جا سکتی. قربانی کا بڑا ہونا یہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ امت مسلمہ کی نظر میں ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ دنیا کا سب سے اونچا کام تھا. اس لیے صحابہ اکرام نے سب سے بڑی قربانی نہ کافروں کے مقابلے میں دی ہے، نہ منافقوں کے مقابلے میں دی ہے.
اگر صحابہ نے سب سے بڑی قربانی دی تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دی۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی نظر میں ختم نبوت کی حفاظت کرنا یہ سب سے اونچا کام تھا، اور صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر کے بتایا کہ 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور جس میں 700 میں نے کہا قراء، حفاظ اور اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو میں نے تیسری بات آپ سے یہ عرض کی ہے کہ بڑے کام کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور چھوٹے کام کے لیے چھوٹی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اس پورے 40 سالہ زمانے میں قربانی نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ ختم نبوت کے نام پر دی گئی ہے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی نظر میں ختم نبوت کی کتنی بڑی اہمیت تھی۔ میں نے 3 باتیں آپ کو بتا دی۔ کتنی باتیں بتا دی ہیں؟ 3 باتیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر کہتا رہوں گا کہ بھائی یاد کیجئے گا، بعد میں کھڑا کر کے ممکن ہے کسی سے پوچھ بھی لوں کہ بھائی بتاؤ کتنی باتیں آپ سے کہی تھی۔ تو میں نے پہلی بات آپ لوگوں سے یہ کہی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی، حضرت عمر کی زبان یہ کہتی ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہی ہے پورے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو مین گیٹ کو تالا لگا دو، اور یہاں پورے دین کا مین گیٹ کون ہے؟ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت یہ پورے دین کی حفاظت ہے۔ تیسری بات آپ سے یہ کہی ہے کہ بھائی بڑے کاموں کے لیے قربانی کیسی دینی پڑتی ہے؟ بڑی دینی پڑتی ہے۔ تو ختم نبوت امت کی نظر میں سب سے بڑا کام تھا، اس لیے امت نے جتنے جانیں ختم نبوت کے لیے پیش کی ہیں کسی اور کاز کے لیے پیش نہیں کی، اور 1200 صحابہ اکرام جن میں 700 میں نے کہا قراء یہ شہید ہو کر مجھے اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے لوگوں ہماری نظر میں سب سے اونچا کام ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ چوتھی بات، میں اور آپ اگر ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں مولانا حالات سازگار نہیں ہیں، آج کل معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، روٹی نہیں لبدی تے ختم نبوت دے نا تے سانو کتھے لئی جاندے ہو۔ ٹھیک ہے، بڑی معذرت، حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہوں، معاشی استحکام ہو یا معاشی استحکام نہ ہو، روٹی کھانے کو ملے یا روٹی کھانے کو نہ ملے، ہر حالت میں، بلکہ میں نے کہا ابتری کے حالات میں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، امت نے اس وقت ختم نبوت کی حفاظت کر کے بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے، اور ہم اس کے لیے حالات کے سازگار ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک پہلا مسئلہ یہ اٹھا کہ آپ کا جانشین کون بنے۔ پہلا مسئلہ کیا اٹھا تھا کہ آپ کا جانشین کون بنے گا جو پیچھے سے ساری اس مملکت کو، دین کو سنبھالے گا، چونکہ یہ سب سے اہم کام تھا کہ آپ کے بعد آپ کے کام کو کون آگے لے کر چلے گا، یہ سب سے پہلا مسئلہ اٹھا۔ اس پہ مختلف آراء تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ متفق کر دیا، بھئی یہ آپ کے خلیفہ، وہ آپ کے نائب سیدنا ابو بکر ہیں۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلح نبوت پر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا تھا۔ جن دنوں میں آپ بیمار رہے ہیں تو نمازیں سیدنا ابو بکر نے پڑھائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے، فرمایا ہمارے نبی نے جس شخص کو ہمارے دین کا پیشوا بنا دیا، ہمارے نبی نے جس شخص کو ہمارے دین کا پیشوا بنا دیا کہ 5 وقت ہمارے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھاتے تھے، تو ہم سمجھ گئے کہ جو ہمارے دین کے پیشوا ہیں ہماری دنیا کے پیشوا بھی یہی بنے، ہماری دنیا کے پیشوا بھی یہی بنیں گے۔
اس لیے ہم نے خلافت کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو میں نے عرض کیا کہ سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے ہیں، ایک پہلا مسئلہ یہ اٹھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ اٹھا، بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہم کیا نہیں دیں گے؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ منکرین زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ انہیں کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار شروع ہو گیا، اور طرح طرح کی چیزیں، فتنوں نے سر اٹھا لیا، ایک دم فتنے کھڑے ہو گئے۔ اور اسی کے دوران یہ سب سے بڑا فتنہ جسے میں اور آپ کہتے ہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ، مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو ہمارے ہاں ارتداد کہا جاتا ہے، مرتد ہونا کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی وفات کے بعد جب جناب ابو بکر خلیفہ بنے ہیں تو فتنے اتنے پھوٹے ہیں جس کا حساب کچھ نہیں۔ داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی حالات سازگار نہیں تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا بہادر شخص، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابو بکر ذرا ہاتھ ہوڑا رکھو، پہلے مدینے نو سدھا کر لئیے پھر اس تو بعد باہر چلیں گے۔ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا تو آپ نے یہ اپنا ہاتھ عمر کے سینے پہ زور سے مارا اور کہا اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، جب تم اسلام سے پہلے تھے تو بڑے بہادر بنے بیٹھے تھے، اور جب اسلام کا زمانہ آیا تو اب کیا تم بزدل بنتے ہو؟ ہم اندر بھی لڑیں گے، باہر بھی لڑیں گے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جانور وہ ہماری خواتین کو نوچ لیں تب بھی ہم باز نہیں آئیں گے، ہم باہر بھی لڑائی کریں گے، اور جہاں جس سطح پر میرے نبی دین کو چھوڑ کر گئے ہیں ابو بکر دین کو اسی سطح پر لے کر آئے گا، اس سے نیچے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، عمر سن لو، میرے نبی کے دین میں ذرہ برابر بھی کمی آئے، ابو بکر زندہ رہے، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو ابو بکر اپنی جان دے دے گا یا دین کو اس نہج پہ لے کے آئے گا، اور واقعی لے کر آئے۔ تو میں نے کہا فتنے تو پھیلے ہوئے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، مدینے سے نکلنا مشکل ہے، لیکن حالات کتنے بھی ناگفتہ بے ہوں، حالات کتنے بھی خراب ہوں، ابو بکر نے کہا اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا تو ہم حالات کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، سب سے پہلے اس کا قلع کما کریں گے، اس کو ختم کریں گے۔ اور آپ نے ان مشکل اور کٹھن حالات میں جناب خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجا، مسیلمہ کذاب اور اسود انسی کے مقابلے میں امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ حالات کا انتظار تم نے نہیں کرنا، ہر حالت میں اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی ہے۔ یہ چوتھی بات میں نے آپ سے کہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی بھائی اپنے معاشی حالات یا اور حالات کا انتظار نہیں ہے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت کمر بستہ ہیں، اور اس کے لیے ہم تیار رہیں گے جیسے صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میری امت میں 30 بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور وہ اپنے بارے میں خیال کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آپ کی ایک حدیث ہے، اس میں ایک سبق ہے، وہ سبق یہ ہے آپ نے فرمایا تھا سیکون فی امتی، میری امت میں ہوں گے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی شخص دنیا میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ اپنا داؤ اور دھوکہ چلانے کے لیے یاد رکھیے گا وہ ہمارے نبی کا انکار نہیں کرے گا، وہ ہمارے نبی کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنا رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ جوڑے گا۔ سیکون فی امتی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ اس لیے جوڑے گا
تاکہ میں حضور کے ساتھ رشتہ جوڑ کر پھر اگر اپنی نبوت کا دعویٰ کروں گا تو دھوکہ دینا آسان ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی شخص میرے نبی کا انکار کر دے اور اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو دنیا میں کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ آپ اگر مرزا قادیانی کو بھی دیکھیں تو آپ اس کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنا رشتہ حضور کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تعلق حضور کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ جو تعلق جوڑا جا رہا ہے یہ مجھے اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اس لیے بھائیو، اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو حضور کو مانتا ہوں لیکن ساتھ ختم نبوت کا اقرار نہ کرے تو یاد رکھیے اس کا ماننا کوئی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلے نبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلیم کرنے میں فرق ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہم کہیں گے آدم اللہ کے رسول ہیں، نوح اللہ کے رسول ہیں، لوط اللہ کے رسول ہیں، شیس اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اتنا مان لیں، آپ نے ان کی رسالت کو مان لیا، لیکن جب میرے نبی کی باری آئے تو اتنا کہنا کافی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے اور یہ کسی اور نبی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج وہ میرے اور آپ کے نبی کے سر پہ سجایا ہے، تو جو تاج اللہ نے میرے نبی کے سر پہ رکھا ہے جس کو آپ ختم نبوت کہتے ہیں، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں تو ایمان پورا نہیں ہوتا، اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ یہ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے حضور کی نبوت کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنی جھوٹی نبوت کو بھی چلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے، تو بھائی اس پہ مجھے اور آپ کو بیدار رہنا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں سلاسون کذابون، ان کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا جائے گا، دجال قرار دیا جائے گا، ان کو نبی نہیں کبھی مانا جائے گا۔ تو یہ دھوکہ دینے کے لیے اپنا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک دو مثالیں اور دے دیتا ہوں۔ آپ اگر قادیانیوں کو دیکھیں تو آپ ان سے پوچھیں بھئی تم تو مرزائی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تہاڈی طرح 5 نمازاں پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے کہو تم تو قادیانی ہو، وہ کہیں گے نہیں جی اسی تہاڈے والا قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں تم قادیانی ہو، وہ کہیں گے جناب اسی بھی روزے بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں، تو اب آپ کے دل میں تشویش آ جاتی ہے کہ مولانا وہ نمازاں بھی ساڈے والیاں پڑھ دے اور روزے بھی ساڈے رکھ دے، وہ قرآن شریف بھی ہمارے والا پڑھ رہے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں مان دے؟ تو میں نے آپ کو مسلمان بننے کا مدار بتا دیا ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اس کو بھائی عبادات کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کو، روزے رکھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادات۔ یہ ایمانیات نہیں ہے، ایمانیات دل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایمان بننے، مومن بننے کے لیے شرط ہے اللہ کی توحید کے قائل ہو اور حضور کی ختم نبوت کے قائل، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نمازیں بھی 5 پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، قرآن شریف بھی پڑھوں گا، لیکن ساتھ یہ کہوں گا اللہ ایک نہیں ہے گا، اللہ 2 ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ تو بتاؤ آپ اس کی نمازوں کو مان لو گے؟ آپ اس کے روزوں کو مان لو گے؟ کہو کہ کوئی گل نہیں، نمازاں تے ساڈے ورگیاں پڑھتا کوئی نہیں، اللہ نو 2 منتا خیر میرا۔ آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں توحید یہ ہمارا بنیاد ہے۔ بھائیو، جیسے توحید میرے ایمان کی بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا معتبر ہے جو اللہ کو ایک مانے، اسی طریقے سے ختم نبوت بھی میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ نماز، روزہ، اچھے اخلاق یہ اس کے معتبر مانے جائیں گے جو میرے نبی کو اللہ کا آخری نبی مانے، اور جو آخری نبی نہیں مانے گا اس کی کوئی عبادت
اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے اپنا تعلق حضور کے ساتھ بھی ظاہر کرتے ہیں اور اپنا تعلق میرے اور آپ کے دین کے ساتھ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہیں گے عبادات کا درجہ بعد میں ہے، پہلا درجہ ایمان کا ہے۔ اللہ کو ایک مانو اور ہمارے نبی کو خاتم النبیین مانو، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کی تکذیب بھی کرو، کہو کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ دنیا کا جھوٹا، مکار، دجال، فریب کرنے والا انسان ہے۔ یہ زبان سے کہو گے تو ایمان مکمل ہوگا، پھر ہم عبادات کی طرف آئیں گے۔ تو کبھی وہ عبادات کو اختیار کر کے مجھے اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس دھوکے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، چونکہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو اتنا واضح کیا ہے اور اتنی جگہ بیان کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں لاہور میں کانفرنس ہے، ہم اس کے لیے پہلے تقدو کر رہے ہیں کہ بھائی ختم نبوت کانفرنس پہ جانا چاہیے۔ وہاں آئیں گے آپ ختم نبوت کا نام سنیں گے، میں کہوں تو بے جا نہیں کہ بھائی تم بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو، ختم نبوت کو بلند کرتے ہو، ختم نبوت کا شور ڈالتے ہو، لیکن شاید میں اور آپ اتنا نہیں کرتے جتنا میرے اللہ نے کیا، جتنا میرے اللہ نے کیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اپنے پاس لکھ دیا تھا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ابھی آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے، آدم علیہ السلام کا گارا تیار کیا گیا تھا، ابھی تو آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی میں نے کہا یہ لکھ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ تقدیر سارا کچھ سے پہلے آپ کی ختم نبوت کو لکھا گیا۔ جب آدم کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے ایک مہر لگائی، اس مہر پر لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کی مہر دنیا میں آنے والا پہلا انسان اور نبیوں میں آنے والا پہلا نبی اللہ نے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان لگا کر دنیا میں بھیج دی۔ یہ آتے ہی دنیا کو پیغام سنایا گیا کہ بھائی جیسے تم نے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، ایسے میرے نبی کی ختم نبوت کو بھی بیان کرنا ہے۔ اور یہ ختم نبوت صرف ہم نہیں بیان کر رہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ اللہ نے ہر نبی سے بیان کروائی ہے کہ جب نبی آخر الزماں کا وہ تعارف کرائیں تو آپ کی ختم نبوت کا بھی تعارف کرائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اکیلے تھے، پریشان ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے، ایک فرشتے کو حکم دیا اذان دو، اس نے اذان دی تو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آدم چونک گئے کہ یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا آپ کی اولاد میں یہ آنے والے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اذان دے کر میں نے کہا آدم کو دنیا میں آنے کے بعد ان کی وحشت پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو سب سے پہلا تعارف کرایا گیا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا کہ وہ آپ کی امت میں آنے والے اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اندر اس کا تعارف کرایا، اور قرآن میں تو کہا ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے باقاعدہ یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ کیا کہ تم نے اس نبی پہ ایمان ضرور لانا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جانے لگے تو جبریل آپ کے ساتھ ہیں، جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء اور نبی الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تمام نبیوں کے بھی امام ہیں اور تمام نبیوں کے نبی بھی ہیں۔ تمام نبی وہ نبی بن نہیں سکتا جب تک میرے نبی پہ ایمان نہ لائے، آپ نبی الانبیاء بھی ہیں۔ تو جب آپ نے نماز پڑھا لی تو پھر جبریل امین نے تعارف کراتے ہوئے یہ کہا تھا
کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جہاں بھی آپ کا تعارف کرایا گیا، پھر آسمانوں پر لے کر گئے، دروازے کھلنے سے پہلے فرشتے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں، تو جبریل بار بار بتاتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی ختم نبوت کا ڈھنکا میرے اللہ نے فرشتوں سے، نبیوں سے، سابقہ کتابوں سے اتنا بجوا دیا تھا کہ سابقہ امتیں اور ان کے رؤسا وہ حضور کی ختم نبوت کو پہچانتے تھے۔ جب روم کے خلاف لڑائی ہوئی ہے تو شام میں جو ان کا گورنر تھا اس کے پاس مسلمانوں کو بلایا گیا اور کہا کہ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اس گورنر نے کہا اگر تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کی گواہی میں بھی دیتا ہوں کہ تمہارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ختم نبوت کوئی مجلس ختم نبوت نے روڑا نہیں پایا ہوا، یہ تو اللہ نے ڈالا ہوا ہے، اللہ کے نبیوں نے، اللہ کی کتابوں نے، اللہ کی مخلوق نے بھی یہ شور ڈالا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے حضور کا وہ مشہور معجزہ کہ آپ کے سامنے ایک بدو آیا اور وہ گو لے کر آیا، پکڑ کے لایا شکار کر کے، کہنے لگا میں آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گو آپ پہ ایمان نہ لائے۔ آپ نے فرمایا پھینکو اس کو، اس نے پھینکا تو آپ نے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب میں فصیح عربی کے اندر کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ نے تو حشرات سے، گو سے، جانوروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کروایا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی، سعادت کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان کو بھی ختم نبوت کے لیے استعمال کر لے۔ تو بھائی کرو گے اپنی زبان کو ختم نبوت کے لیے؟ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کاز کے لیے ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات خرچ کریں اور جو سبق یہ حضرات سکھاتے ہیں اس کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس کو آگے پھیلائیں۔ تو میں پھر آخر میں کہوں گا آئندہ سے ختم نبوت کا جو بھی کام کرنا ہے انہوں چھوٹی جی نیکی سمجھنا کہ دنیا دی سب تو بڑی نیکی سمجھنا ہے، اس کو کائنات کی سب سے بڑی نیکی سمجھ کے کرنا ہے۔ اور دلیل کے طور پر میں نے کہا سیدنا عمر فاروق کا ارشاد نقل کرنا ہے۔ تو جب میں اور آپ بڑی نیکی سمجھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نیکی کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب